بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ آج کل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو پیسے مل رہے ہیں خواتین کو، اس میں بہت سی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ میرے گھر میں 10 سے 12 عورتیں آئی، انہوں نے بتایا کہ پہلے تو ہمارا سروے کرنے کے لیے ہم سے کسی سے 200 روپے لیا گیا، کسی سے 300 لیا گیا، کسی سے 500 لیا گیا، لیکن ہمارے سروے نہیں کروائے گی۔ تو دوسرا، کچھ لوگ عورتوں کی یہ بھی شکایت تھی کہ جب ہم پیسے لینے جاتی ہیں مختلف دکانوں سے، مختلف ریٹیلروں سے، تو وہاں پہ ہم سے 500 روپے، کسی سے 1000 روپے، کسی سے 1500 روپے بھی کاٹ لیا جاتا ہے۔ تیسری بات کہ اگر ہمارے ایک مہینے پیسے نہیں ملے تو ہمیں دوسرے مہینے ڈبل قسط ملتی ہے۔ تو جب ہم وہاں مشین پر انگوٹھا لگاتی ہیں تو ہماری قسط تو ڈبل ہوتی ہے، لیکن ہمیں سنگل قسط دی جاتی ہے، کیونکہ جو لوگ، جتنی بھی عورتیں یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے لیتی ہیں، یہ اتنی پڑھی لکھی تو ہوتی نہیں ہے بیچاری، گاؤں سے مزدور جو عورتیں ہوتی ہیں وہ، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اس مشین پہ انگوٹھا لگا رہے ہیں اور ہمارے پیسے کتنے آئے ہیں اور کتنے نہیں۔ تو وقتاً فوقتاً گورنمنٹ پیسے بڑھاتی بھی ہے، اور کچھ عورتوں کو بچوں کے جو ان کے پڑھائی کے 2000 روپے وہ بھی ملتے ہیں۔ تو اسی طرح شکایات موصول ہوتی ہیں کہ ہمارے بچوں کے پیسے بھی نہیں دیے جاتے، کہہ دیا جاتا ہے کہ آئے نہیں ہیں، جبکہ آئے ہوتے ہیں۔ تو جب میں نے پھر ایک ریٹیلر سے بات کی، میں نے اس سے پوچھا کہ یار آپ لوگ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں یہ؟ تو اس نے مجھے بتایا تو میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ 2 لاکھ روپے تو ہماری سیکیورٹی ہوتی ہے اس کی، جو یہ ہمیں مشین ملتی ہے، جو اس کی 2000 روپے سیکیورٹی ہوتی ہے، 2 لاکھ روپے سوری۔ تو ہم 2 لاکھ روپے سیکیورٹی دیتے ہیں، اور اگر ہم نے 100 عورت کو اس کی قسط دی ہے تو ہم اس کے 500 روپے کاٹتے ہیں، تو اس طرح 50,000 روپے ایک دن کا ہمارا بنتا ہے۔ اس 50,000 میں ہم ایک کلرک ہے جو کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا ذاتی کلرک ہے، ذاتی تو نہیں ہے، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کلرک ہے، لیکن وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے متحد ہے تو وہ اس کا ذاتی ہوا۔ 5,000 روپے ہم اس کو دیتے ہیں۔ اگر تو ہم نے 50,000 روپے کمایا ہے تو 5,000 ہمیں اسے دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں، ان کو بھی دینے پڑتے ہیں، کچھ صحافی حضرات ہیں، ان کو بھی دینے پڑتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر 50,000 روپے اگر آپ ایک دن میں کماتے ہیں تو کتنے دن یہ پیسے چلتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ یہ پیسے 20 دن یا 18 دن چلتے ہیں۔ اب 50,000 روپے ڈیلی کے حساب سے 20 دن میں اگر بندہ 500 روپے ڈیلی کاٹے 100 عورت کا، تو یہ 10 لاکھ روپے بنتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ 10 لاکھ میں سے ہم جو ہے وہ کلرک کو بھی دیتے ہیں۔ اس نے نام بھی بتایا تھا، اب میں نام نہیں لوں گا اس کا، کلرک کا۔ تو 5,000 میں ہم اس کو دیتے ہیں، اگر عورتیں 100 سے بڑھ جائیں تو ہم اسے 7,000 بھی دیتے ہیں، 10,000 بھی دیتے ہیں، کچھ لوگ 3,000 بھی دیتے ہیں، کچھ 2,000 بھی دیتے ہوں گے، جن کی عورتیں کم ہوتی ہوں گی، ان کی جو وہاں پہ عورتوں کو کم کو پیسے ملے ہوں گے تو ادھر کم پیسے دیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھ لیں تحصیل منچنا آباد میں کتنے ریٹیلر ہیں، پوری تحصیل میں کتنے ریٹیلر ہیں، اور ہر ریٹیلر اگر 100 عورت کو پیسے دے گا تو وہ 50,000 روپے دہاڑی لگائے گا، اور یہ دہاڑی ناجائز ہے، جبکہ گورنمنٹ نے ایک عورت کے جو ان کو جو ٹھیک جو ان کی آمدن ہے وہ 13 روپے ہے۔ اب 13 روپے اگر 100 عورتوں کو دیں گے تو 1300 روپے بنے گا،
میرا نہیں خیال کہ 1300 روپے کے لیے یہ اتنا جو مجمع اکٹھا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کرتے ہیں، تو یہ 1300 کوئی خاطر تو نہیں بیٹھے۔ اسی طرح یہ 10-10 لاکھ روپے کماتے ہیں 20 دنوں میں، اور یہ تو چلو ریٹیلر ہو گئے۔ اب اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحبہ کا جو وہ کلرک ہے، وہ جتنے ریٹیلر ہیں، اگر 50 ریٹیلر ہے تو 5000 روپے کے حساب سے آپ اس کی آمدن دیکھ لیں، 5000 کے حساب سے اس کی آمدن ڈیلی کی دیکھ لیں، اور یہ ڈیلی کی آمدن اب کلرک کی تو اتنی نہیں ہو سکتی۔ آخر وہ جس کا متحد ہے اس کی مرضی کے خلاف تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یا اس کو پتہ نہ ہو کہ ایسا ہو رہا ہے۔ اب اتنی شکایات موصول ہوتی ہیں ڈیلی کی بنیاد پر ریٹیلروں کو دیکھنا، ابھی اگر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا کام ہے ریٹیلروں کو چیک کرنا ڈیلی کہ کون سا ریٹیلر کیا کر رہا ہے، کتنے پیسے کاٹ رہا ہے، کیوں کاٹ رہا ہے، جبکہ اس کو پرمیشن بھی نہیں ہے یہ پیسے کاٹنے کی، تو پھر وہ کیوں کاٹ رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ادھر میڈم ہے، شاید غالباً مجھے ان کا نام نہیں پتا، تو انہیں چاہیے کہ یہ جو غریبوں لوگوں کو اگر حکومت نے مانگنے پر لگا ہی دیا ہے، وہ صبح سے شام تک ادھر عورتیں خجل خوار ہوتی ہیں، اپنا گھر بار بیوی بچے چھوڑ کے آتی ہیں، گھر کے کام کار چھوڑ کے آتی ہیں، تو اگر حکومت نے انہیں مانگنے پر لگا ہی دیا ہے تو کم از کم ان کے پیسے تو پورے دلوا دیا کریں۔ آپ اپنے آفس میں بیٹھ کے تنخواہ بھی لیتی ہیں گورنمنٹ سے، اور غریب کا خیال بھی نہیں کرتی، اور آپ کے جو کلرک حضرات ہیں وہ پھر ریٹیلر کسی سے 5 لے رہے ہیں، کسی سے 10 لے رہے ہیں، کسی سے 3 لے رہے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہوگا، آپ کی ایما پر ہی ایسا ہوتا ہوگا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خود سے تو ایسا کام نہیں کر سکتا۔ تو جناب اسسٹنٹ کمشنر منشن آباد سے بھی گزارش ہے کہ ان کا سد باب کریں، ان کا یہ خیال کریں، ریٹیلروں سے معلومات لیں، اور عورتوں سے جا کے پوچھیں کہ کتنے پیسے کٹتے ہیں ان کے، 1000 روپے کٹتا ہے، 1500 کٹتا ہے یا 500 کٹتا ہے، ڈیلی کی کتنی کتنی دیہڑیاں لگاتے ہیں ریٹیلر۔ تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ عوام کو اگر فقیر بنا ہی دیا گیا ہے تو کم از کم ان کی اجرت تو پوری دیں نا ان کو، یہ تو نہیں نا کہ ہر بندہ اپنی جیب ہی بھرنے میں لگاؤ۔ تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب اور ڈی سی بہاول نگر سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اس کام کو چیک اینڈ بیلنس کریں تاکہ عورتوں کی پوری اجرت ان کو مل سکے۔ والسلام۔